بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، درود شریف استغفار کی کثرت نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ بہت دفعہ وسیلہ فاطمہ کے نفل ڈسکس کیے گئے ہیں اور بے شمار لوگوں نے یہ نفل پڑھے اور ان کے کام بنے، بعض اوقات ایک دن میں ہی بنے، بعض اوقات 3 دن میں، اور بعض اوقات تھوڑا ٹائم لگا، لیکن سب کی دعائیں قبول ہوئیں الحمدللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام مبارک خود ایک شفا ہے۔ ان کی نسبت سے مانگی گئی دعاؤں میں شفقت ہے، پاکیزگی ہے۔ اگر آپ اہل دل ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور پھر آپ وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھتے ہیں اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی۔ بیماری ہو دور ہو جاتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خواب میں اشارے ملتے ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے وسیلہ فاطمہ کے یہ 2 نوافل پڑھے اور میں سالوں سے پڑھتی آ رہی ہوں، اور الحمدللہ مجھے جو اس کی برکات نصیب ہوئیں وہ بیان سے باہر ہیں، کیونکہ قدم قدم پر ایسے معاملات ہوتے ہیں جنہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ نہ صرف برکات نصیب ہوئیں بلکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مبارک ہستیوں کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ میں نے یہ بات بہت نوٹ کی کہ میں جب بھی کسی روحانی یا دنیاوی معاملے میں پریشان ہوتی ہوں تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بی بی فاطمہ تشریف لاتے ہیں اور میرے مسئلے کے حل کی طرف اشارہ مجھے مل جاتا ہے۔ ایسے ہی 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے میرے دائیں بازو اور گردن میں شدید درد اٹھا۔ میڈیسن میں نے لینا شروع کی، لیکن درد اس سے بھی کم نہ ہوا، بلکہ میرا مرض بڑھتا گیا۔ اب جیسے جیسے میں دوائی استعمال کرتی، روزمرہ کی روٹین کے کام بھی مجھ سے نہیں ہو رہے تھے، اور دوائی سے مجھے 1% فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ تمام رپورٹس وغیرہ میں نے جو کرائیں وہ کلیئر تھیں، کسی قسم کا کوئی اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، کوئی ڈائگنوسس نہیں تھے۔ میسکولر پین ہے بس یہ کہا جا رہا تھا، لیکن درد اتنا شدت کا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس درد کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی اور رات بھر تکلیف میں گزرتی۔ کہتی ہیں کہ ایک رات کسی پہر میری آنکھ لگی، تکلیف میں تھی، آدھی رات یوں ہی گزر گئی، اور جب میری آنکھ لگی تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں کہ میں اس درد اور بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور میرے بستر کے سرہانے ایک جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ دوسری جانب مولا علی موجود ہیں، اور میرے بالکل سامنے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے سرشار ان مبارک ہستیوں کو اپنی نگاہوں کے بالکل سامنے دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے درد کی شدت دیکھ کر بے چینی میں میرے بالکل اوپر جھک کر مجھ گنہگار کے منہ کے قریب تشریف فرما ہوتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں، ہم اس وجہ سے تشریف لائے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہمارے بغیر حل نہیں ہوگا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس جگہ مجھے شدید درد تھا اپنا دست مبارک پھیرا، تو کوئی چیز تھی جو کہ میرے اندر سے نکلی اور مجھ سے باہر نکلی۔ تو جیسے ہی بی بی فاطمہ نے وہ چیز کھینچ کر باہر نکالی، اس وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں ایک دم خواب سے بیدار ہو کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو درد کا نام و نشان نہیں تھا اور میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اس واقعے کی گواہ میری پوری فیملی ہے۔ دوسرے دن میں اپنے روٹین کے کام ایسے کر رہی تھی جیسے مجھے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ سب وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنے کی برکات ہے۔ تو آپ سب کو بھی کوئی بھی دنیاوی دینی روحانی مسئلہ ہو تو وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھنا نہ بھولیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجات کی نیت سے، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی سا بھی درود شریف 100 دفعہ پڑھیں، اور اس کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بی بی فاطمہ کو پیش کریں، اور ان کے وسیلے سے آپ کی جو بھی مراد ہے، حاجات ہے، اس کے لیے دعا کریں، پریشانی اس کے حل کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کرم کی، رحمت کی، فضل کی نگاہ فرمائے گا۔ اور اگر آپ برکت کی نیت سے اسے اپنے معمول میں شامل کر لیں اور روزانہ پڑھتے رہیں تو پھر دیکھیں دنیا کے، دین کے، روحانیت کے معاملات کیسے آسان ہوں گے۔ بن مانگے سب ملے گا، صدا ملے گا، ساری پریشانیاں خود بخود حل ہوں گی اور سارے کام خود بخود بنیں گے۔ بس جب بھی پڑھیں توجہ دھیان سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اس کا فیض لازمی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، آمین۔